الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بڑی پیاری مجلس، بڑی پیاری محفل کہ ان سے پہلے ماشاءاللہ ہماری کئی نشستیں جو ہیں وہ مختلف موضوعات پر، خصوصی طور پہ عقائد اہل سنت کے حوالے سے ماشاءاللہ کئی نشستیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حیات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور یوں کہیں کہ بڑا ایک مشکل موضوع ہے تو پھر بھی جو ہے وہ بات غلط نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں نے یہ عرض کر دی ہے، اب میں ایک بات عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے اس کائنات کے اندر رب کی ذات کے بعد جن ہستیوں کا مقام اور مرتبہ ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا اور ساتھ ساتھ دہراتے جائیے گا۔ رب کائنات کی ذات کے بعد رب نے اس کائنات کے اندر جنہیں عزت، مرتبہ، مقام، شرف عطا کیا ہے، یہ رب کی ذات کے بعد وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس جو ہے وہ ذاتیں ہیں۔ ایسی بات ہے۔ اب قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا، مختلف جگہ پر قرآن کریم نے اس کو بیان بھی کیا۔ اب آپ پڑھیں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، میں پڑھ دیتا ہوں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ قرآن کریم نے ڈینائی کیا ہے۔ اب یہ بات تو آپ نے سن لی، رب کائنات نے سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، من النبیین، پھر فرمایا والصدیقین والشہداء۔ شہداء کا مقام تو تیسرا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سب سے پہلے رب کائنات نے انبیاء کا ذکر کیا، اس کے بعد صدیقین کا ذکر کیا، پھر شہداء کا کیا، اور پھر آخر میں صالحین کا کیا، جس سے مراد علماء نے اولیاء کاملین علیہم الصلاۃ والسلام کو لیا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ پہلی بات۔ اب اگر میں یہ بات یوں شروع کروں کہ جس طرح میرے امام نے فرمایا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہاں جی، یہ میرے امام نے ارشاد فرمایا۔ اب اگر میں یہ بات یوں شروع کروں کہ عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے حیات انبیاء کے بارے میں جو سب سے پہلے میرے امام نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، آپ نے عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے جو حیات انبیاء کا عقیدہ ہے، اس کے حوالے سے جو آپ نے لکھا ہے، یہ سن لیں کہ عقیدہ اہل سنت ہے کیا حیات انبیاء کے حوالے سے۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ لکھا ہے، فرمایا سب سے پہلے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، فرمایا ہمارے آقا کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی ہیں، فرمایا رب کائنات نے سب کو، فرمایا سب کو حیات حقیقی، دنیاوی، فرمایا روحانی، جسمانی، فرمایا رب کائنات نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ساری شانیں عطا فرمائی ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں۔ فرمایا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہے، حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے، حیات روحانی کے ساتھ زندہ ہے، حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے، آگے چل کے آپ احادیث سنیں گے،
پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے آگے فرمایا اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایسے زندہ ہیں، فرمایا کہ اپنے مزارات کے اندر وہ نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ اپنی قبروں کے اندر، اپنے مزارات کے اندر وہ نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں، نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا انہیں روزی بھی دی جاتی ہے، فرمایا روزی بھی دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کی جو سلطنت ہے، میں ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، فرمایا زمین و آسمان کی جو سلطنت ہے، رب کائنات نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی سلطنت ہے وہ ساری سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب چاہیں جہاں چاہیں جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں۔ یہ میرے امام نے لکھا ہے۔ اب سنیں یہ آپ نے کیوں لکھا؟ میں حدیثیں تو آپ کو بعد میں عرض کروں گا، لیکن ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سونے کریم آقا، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حضور کا اپنا فرمان ہے، حضور نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا سرکار نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ یہ سرکار کا فرمان عرض کر رہا ہوں، حضور کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ فرمایا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، فرمایا نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا، اپنے میرے جو انبیاء ہیں، ہاں جی، رب کائنات کے جو انبیاء ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اب یہ حضور کی جو احادیث مبارکہ ہے، اس کی جو تشریحات علماء کرام نے لکھی ہے نا، میں ایک عرض کروں، صد الشریعہ بد الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، رب کائنات آپ کے مزار پر کروڑ ہا رحمت برکت نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، فرمایا جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں زندہ تھے نا، فرمایا رب کائنات نے ایسی ہی زندگی انہیں قبر میں بھی عطا فرمائی ہے۔ سنیں فرمایا کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ فرمایا کہ رب کائنات نے انہیں حقیقی زندگی عطا فرمائی ہے، حیات حقیقی عطا فرمائی ہے۔ اب آگے چل کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا حیات حقیقی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حیات حقیقی ایسے کہ وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وعدہ الہیہ جو رب کائنات کا وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا وعدہ الہیہ کی تصدیق کے لیے ایک آن ان پر موت طاری ہوئی، ایک آن ان پہ موت طاری ہوئی، رب کائنات نے انہیں دوبارہ حیات حقیقی عطا فرمائی۔ ایک آن موت طاری ہوئی وعدہ الہیہ کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے، فرمایا اس کے بعد دوبارہ انہیں حیات حقیقی عطا فرمائی گئی۔ آخر میں آپ نے لکھا، فرمایا دوبارہ جو حیات حقیقی عطا کی گئی، فرمایا وہ کیسی حیات؟ آپ نے آخر میں لکھا، فرمایا کہ وہ ایسی حیات ہے جو شہداء کی حیات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ ایسی حیات رب کائنات نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ صد الشریعہ بد الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، آپ نے یہ لکھا ہے۔ اب غزالی زماں سید احمد سعید شاہ کاظمی علیہ رحمہ، آپ نے بھی مقالات کاظمی میں، اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی کتب کے اندر اسی چیز کو واضح طور پر اور تفصیلاً بیان فرمایا ہے کہ کس طرح رب کائنات نے اور کیسی اور کس طرح کی زندگی جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اب میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی تھی، میں اس کی طرف آتا ہوں، سنیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ یہ آیت مقدسہ آپ نے کئی مرتبہ سنی، بچپن میں سنی، جوانی میں سنی، بڑھاپے میں سنی، آج پھر سن لی، کئی مرتبہ سنی آپ نے۔ اب یہ جو آیت مقدسہ ہے نا، اس آیت مقدسہ کی جو تفسیر ہے وہ اتنی پیاری ہے حضور کی رحمت کے حوالے سے۔ میں اپنے علماء کی تو بات ہی نہیں کرتا، میں وہ بیان ہی نہیں کروں گا، پہلے سن لیں۔ اس لیے میرے جو علماء ہیں انہوں نے جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے متعلق جو علماء اہل سنت نے حضور کی رحمت کے حوالے سے جو لکھا ہے وہ میں عرض نہیں کروں گا،
ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ بالکل خالی کریں ذہن کو، ایک طرف رکھیں ساری باتیں، بالکل خالی کر کے ایک نیوٹرل، کہتے ہیں نا جی میں نیوٹرل مسلمان ہوں، اس طرح بیٹھ کر میری بات سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے، ہم نے کئی بار مرتبہ سنی ہے، ترجمہ بھی سنا علماء کرام سے کہ کیا ترجمہ ہے، ہم سب کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ رب کائنات نے ہمارے کریم آقا کو بھیجا سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر، رحمۃ للعالمین۔ میں کئی مرتبہ اپنی مسجد میں بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے مولوی صاحب سے یہ تو پوچھیں کہ عالم کتنے ہیں، کتنے عالم ہیں؟ علماء کرام نے 18,000 عالم بیان فرمائے ہیں، علماء تشریف فرمائے 18,000 عالم بیان کیے، 18,000 عالم ہیں۔ اور پھر میں کئی مرتبہ یہ بھی کہہ جاتا ہوں اپنی مسجد میں کہ پھر مجھے یہ بتائیے کہ 18,000 عالم میں مخلوقات کتنی ہوگی، مخلوقات کتنی ہوگی؟ یہ تو رب کائنات کا جو فرمان ہے ہمارے سروں کے اوپر سے جاتا ہے، اور ہمارے پاس اتنی عقل نہیں، اتنی سمجھ نہیں، اتنا علم نہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان کس طرح بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب میں عرض کروں، آپ کہیں گے میں کیا بات کرنے والا ہوں؟ بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی نے، کتابیں شاہ صاحب کے پاس موجود ہیں، آپ کبھی پوچھئے گا ان سے، اس نے اپنی کتاب کے اندر اس آیت مقدسہ کی تفسیر کے حوالے سے لکھا ہے۔ حضور کی یہ جو رحمت والی شان ہے، اس کی جو تفسیر اس نے لکھی ہے، اس کی تفسیر کے حوالے سے اس نے یہ بات اس نے لکھی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے یہ لکھا ہے، کہتا ہے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو کریم آقا ہیں، ہمارے جو پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا، لکھا اس نے کہ جتنی بھی تفسیر ہیں، کہنے لگا تفسیروں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے، کہتا ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے کریم آقا جتنے بھی عالمین ہیں، کہتا ہے ہمارے کریم آقا جتنے بھی عالمین ہیں، سارے عالمین کے لیے رحمت تو ہیں، کہتا ہے رحمت تو ہیں، یہ بات تو ثابت ہوتی ہے۔ پھر کہتا ہے کیسی رحمت ہے؟ کہتا ہے ہر ایک فرد کے لیے میرے آقا رحمت ہے، کہتا ہے ایک فرد کے لیے میرے آقا رحمت ہیں۔ پھر خود لکھتا ہے آکے، کہتا ہے کیسی رحمت ہے؟ کہتا ہے ایسی رحمت ہے کہ اس کائنات کا ایک جو فرد ہے، کہتا ہے ایک فرد جو ہے اس کو جو بھی فیض ملتا ہے، جو بھی برکات ملتی ہیں، وہ میرے کریم آقا کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ کہتا ہے وہ جو کچھ بھی ملتا ہے، کیا مطلب؟ کہتا ہے میرے کریم آقا کی جو ذات مقدسہ ہے، وہ تمام عالمین کے ہر فرد کے لیے فیوز و برکات اور رحمت اور برکت کا وسیلہ جو ہیں وہ میرے کریم آقا کی ذات مقدسہ ہیں۔ اب یہاں پہ بھی بات اس نے ختم نہیں کی۔ آپ کہیں گے کہ بات تو ختم ہو گئی ہے، نہیں حضور، بات ختم ہی نہیں ہوئی، بڑی لمبی تفسیر لکھی اس نے رحمت للعالمین کے بارے میں۔ کہتا ہے یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اب سنیں آگے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے جس طرح یہ قاسم نانوتوی نے لکھا ہے، میں اپنے علماء کی بات نہیں کر رہا، میں بعد میں کروں گا بات۔ کہتا ہے جس طرح، کیونکہ بات شروع میں آ گئی اس آیت مقدسہ کی تفسیر کے حوالے سے، کہتا ہے جس طرح، لکھتا ہے آگے، کہتا ہے جس طرح جڑ جو ہے، جڑ وہ پودے کی تازگی اور شگفتگی کا باعث ہوتی ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے جس طرح جڑ جو ہے وہ پودے کی شگفتگی اور تازگی کا باعث ہوتی ہے، کہتا ہے اسی طرح میرے کریم آقا کی جو ذات مقدسہ ہے وہ سارے عالمین کے فیوز و برکات کا باعث ہے۔ کہتا ہے سب کے فیوز و برکات کا جو باعث ہے وہ میرے کریم آقا کی ذات مقدسہ ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے یہ ہو سکتا ہے، کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ جو ہے وہ مردہ ہو جائے، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ لکھتا ہے، کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ جڑ جو ہے وہ مردہ ہو جائے اور تنا جو ہے وہ زندہ رہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آئے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مشکل باتیں ہیں۔ میں ابھی بات میں نے شروع کی ہے، شاہ صاحب نے کہا مجھے 40 منٹ ہیں،
کہنے لگا، کہتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ جڑ جو ہے وہ مردہ ہو جائے اور تنا جو ہے وہ زندہ رہے، تنا جو ہے وہ زندہ رہے اور جڑ مردہ ہو جائے؟ کہتا ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا، کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑ مردہ ہو جائے اور تنا جو ہے وہ زندہ رہے، خود لکھتا ہے، کہتا ہے پاگلو، ہمارے کریم آقا کی جو ذات مقدسہ ہے وہی تو اصل کائنات ہے، وہی تو مقصود کائنات ہے، لکھا اس نے۔ کہتا ہے میرے کریم آقا کی جو ذات مقدسہ ہے وہی تو اصل الاصول ذات ہے، اس کائنات کے لیے جو سب سے ضروری ذات ہے، کہتا ہے وہی تو اصل الاصول ذات جو ہے وہ میرے کریم آقا ہے۔ سب کچھ اس نے لکھا ہے۔ کہنے لگا جب ہمارے کریم آقا کی جو ذات ہے وہی اصل الاصول ذات ہے، وہی اس کائنات کا باعث تخلیق جو ذات ہے وہ میرے کریم آقا کی ذات ہے، کہتا ہے جب یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ میرے آقا اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے۔ کہتا ہے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے کریم آقا کی جو ذات ہے وہ اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے اور اس پوری کائنات کے فیض و برکات کا باعث ہے۔ پھر مجھے یہ شعر یاد آتا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، میں کئی مرتبہ پڑھ دیتا ہوں کہ میرے امام نے تو کئی سال پہلے لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے امام نے تو کئی عرصہ پہلے لکھا تھا، میں نے یہ پہلی بات عرض کی۔ اللہ سمجھ آئی آپ کو؟ بڑی آسان باتیں کی ہے میں نے کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ میں آیت مقدسہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ آیت مقدسہ آپ سنتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے پڑھی، محرم میں سنتے ہیں، شہداء کا ذکر ہوتا ہے پھر بھی سنتے ہیں۔ سنیں، رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آپ سنتے ہیں دوسری آیت مقدسہ اسی حوالے سے آپ سنتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ دونوں جو آیات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور دونوں میں شہداء کا ذکر ہے۔ پہلی آیت مقدسہ کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے بچپن سے سنا کہ رب کائنات نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ہاں جی، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، بل احیاء۔ دوسری آیت مقدسہ میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دے دی، یعنی جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ سے وہ رزق بھی پاتے ہیں، یعنی انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے شہداء کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، میں نے کہا میں حدیثیں بھی عرض کروں گا، توجہ رکھیے گا کہ جو دونوں آیات ہیں ان دونوں آیات سے علماء کرام نے کئی استدلال بیان فرمائے، کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، اتنا وقت ہی نہیں ہے، 20 منٹ ہو گئے۔ علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ میں جو سب سے پہلی بات میں نے کہی تھی نا، اللہ کرے آپ کے ذہن میں وہ ہو، کہ رب کائنات کی ذات کے بعد رب کائنات نے اس کائنات کے اندر اپنے انبیاء کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، انبیاء کے بعد صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین۔ سنیں، علماء فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ میں شہداء کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اس آیت مقدسہ میں شہداء کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ واقعی اس آیت مقدسہ میں شہداء کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب شہداء کی زندگی اس آیت مقدسہ سے ثابت ہوتی ہے کہ شہید زندہ ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ بھی ماننا پڑے گا اگر شہید زندہ ہے تو شہید جن کی وجہ سے شہید ہوا، کہتے ہیں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ شہید جن کی وجہ سے شہید ہوا، ہاں جی، فرمایا شہید کا مقام تو تیسرے نمبر پر ہے۔ فرمایا کہ جب شہید زندہ ہے تو فرمایا کہ جب شہید کی زندگی ثابت ہوتی ہے، فرمایا شہید کی زندگی تو بعد ثابت ہوتی ہے، اس آیت مقدسہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو حیات حقیقی ہے وہ بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے۔